بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ 5 اگست آج کا دن جب مرکری کینسر سائن میں داخل ہو جائے گا، یہاں 22 اگست تک اس نے گردش کرنا ہے اور سیارہ عطارد یعنی کہ یہ ٹرانزٹ مرکری کا کچھ بروج کے لیے تعلیم، لکھاوٹ، رابطے، مشاورت اور گھریلو منصوبہ بندی کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اب یہ جذبات کے گھر میں مرکری کا داخلہ ہوگا۔ مرکری کا تعلق ہماری کمیونیکیشن، بات چیت، ہمارے شارٹ ٹریولز، ہمارے چھوٹے بہن بھائی، بزنس سے، ٹریڈنگ سے، سوشل میڈیا سے تعلق ہوتا ہے، اور کینسر سائن جذبات کا گھر مانا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کمیونیکیشن جذباتی ہوگی، جذباتی بیانات آئیں گے، جذبات میں لوگ بزنس کریں گے، لیکن اس وقت آپ سے ایک ہی التجا ہے، کوئی رسکی انویسٹمنٹ مت کریں۔ آن لائن سے ریلیٹڈ، ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ مرکری کا کینسر سائن میں آنا نقصان کروا سکتا ہے۔ جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کریں۔ باقی تمام زوڈیک سائن پر اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ 17 ڈیز ان لوگوں کے کیسے رہیں گے۔ اس سے پہلے چینل پر نیو ہیں تو فالو کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز برج حمل والوں کی۔ ایریز آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے۔ یہاں آپ کی گھر، پراپرٹی سے کے لین دین، والدہ کے ساتھ تعلقات، خاندانی فیصلے خاص اہمیت اختیار کریں گے۔ اگلے 17 دن ان چیزوں پر بہت توجہ رہنے والی ہے۔ زمین و جائیداد یا گاڑی سے متعلق معاملات پر گفتگو ہوگی۔ تعلیم و سکون کے لیے ذہنی توازن ضروری ہے۔ احساسات کے ساتھ، جو آپ کے جذبات کے ساتھ فیصلے ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ لیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس ٹائم پر جذبات بہت زیادہ ہائی ہوں گے۔ جذباتی فیصلہ آپ نے اس ٹائم پر نہیں کرنا۔ ٹورس برج ثور، ٹورس آپ لوگوں کے 3rd ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے۔ یہاں 3rd ہاؤس مرکری کا اپنا گھر مانا جاتا ہے، جیسے کہ جس کا مطلب چھوٹے بہن بھائیوں سے رابطے ہوں گے، بات چیت بڑھے گی، تحریر یا لکھاوٹ یا ریٹن ورک، کوئی ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، کمیونیکیشن، اس سے ریلیٹڈ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سوشل تعلقات آپ کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ سوچ آپ کی مثبت ہوگی، خود اعتمادی بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ وقت کریٹیوٹی کے لیے بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نیا سیکھنے کے لیے بہت اچھا ہے، سفر کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا۔ لیکن اس ٹائم پر کوئی بھی جذباتی فیصلہ مت کیجیے گا، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلقات کے حوالے سے ہو یا سفر کے حوالے سے ہو۔ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کے تحت چیزیں آگے لے کر چلنی ہیں۔ جیمنائی برج جوزا، جیمنائی آپ لوگوں کے 2nd ہاؤس میں آپ کا اپنا لارڈ مرکری داخل ہوگا، جہاں پر آپ کے لیے دولت کا نیا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مالی منصوبہ بندی کریں گے، ٹریڈنگ کریں گے اور سیونگز کے موقع بھی پیدا ہوں گے۔ یہاں پر آپ کی لینگویج بہت اچھی ہوگی، رشتوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی، سننے میں، بولنے میں بڑا اچھا بیلنس رہے گا، کامیابی مل سکتی ہے۔ مرکری کا یہ ٹرانزٹ آپ کو زبانی حکمت عملی بھی سکھا رہا ہے، یعنی کہ اس وقت اپنی لینگویج پر آپ نے فوکس ہی رکھنا ہے۔ جتنا اچھا بولیں گے اتنی ہی کامیابی آپ حاصل کر پائیں گے، لوگوں سے فائدہ تبھی اٹھا پائیں گے جب آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی، جب آپ کی بات چیت اچھی ہوگی، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ اور اگر آپ نے کہیں بھی ہارش ورڈ یوز کیے تو پھر آپ کے لیے تعلقات میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ، ان کو اس وقت میں بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ جذبات میں آ کر آپ نے کوئی ایسا منہ سے لفظ نکالا تو آپ کے لیے آگے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کینسر برج سرطان، کینسر آپ لوگوں کے اپنے 1st ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے۔ یہاں آپ کی شخصیت، آپ کے الفاظ اور آپ کا لہجہ، آپ کی بات چیت بہت نمایاں رہے گی۔ فیصلوں میں تھوڑی سی الجھن پیدا ہوگی۔ نیت کی صفائی اور خاموشی ہی آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وقت اگر آپ نے زیادہ بولا اور کچھ غلط بولا تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، سوچیں بہت گہری ہو سکتی ہیں۔ رویے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ سکون کے لیے روحانی خاموشی اپنائیں، کیونکہ آپ کے یہ 12ویں گھر کا
پلانٹ بھی 12ویں گھر کا لارڈ بھی ہے، تو بہت اپنا خیال رکھیں. بیرون ملک کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹیشن کے کام رک گئے تھے تو وہ آپ لوگوں کے ضرور حل ہو جائیں گے. لیو برج اسد، لیو آپ لوگوں کے 12ویں گھر میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے. یہاں پوشیدہ خیالات، خواب اور خفیہ رابطے اجاگر ہو سکتے ہیں. روحانی مشقوں اور تنہائی کا رجحان زیادہ بڑھ جائے گا. نیند متاثر ہو سکتی ہے، ذہنی بے چینی ہو سکتی ہے. دل و دماغ کو جو سکون دینا ہے وہ وقت کے حساب سے آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جائے گا. فضول خیالات اور اخراجات سے پرہیز کیجیے گا. 12ویں گھر میں مرکری کا آنا آپ کے فضول خرچے کروا سکتا ہے. وہاں پر آپ نے کوشش کریں گھر پر ہی رہیں، شاپنگ کے لیے مت نکلیں، ورنہ آپ کے بے وجہ کے خرچے آپ لوگوں کو ہو سکتے ہیں، اور بعد میں آپ کا جب بجٹ ڈسٹرب ہوگا تو آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے. ورگو برج سملا، ورگو آپ لوگوں کے 11th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے. یہاں دوستوں سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوگی، سوشل نیٹ ورک بڑھے گا، آپ کے لیے نئی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں. منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں، آپ کی بات کی اہمیت ہوگی. دوستوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ہوگا. یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، کوئی دیرینہ خواہش آپ لوگوں کی پوری ہو سکتی ہے. لبرا برج میزان، لبرا آپ لوگوں کے 10th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ آپ کے افسران یعنی کہ آپ کے سینئرز کے ساتھ بات چیت میں وقار اور اثر پیدا کرے گا. نوکری پیشہ افراد کے لیے کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں. ان کے کیریئر کے حوالے سے چیزیں نئے سرے سے ہو سکتی ہیں، نئی جاب لگ سکتی ہے. یہاں پر آپ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. مشورے دینے اور لینے کا وقت ہے. ذمہ داری بڑھے گی مگر عزت کے ساتھ پوری کر سکیں گے، اور تعریفی جو جملات ہیں وہ بھی آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں. کوئی آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوگی اور وہ آپ کامیابی سے اس میں ہمکنار بھی ہو جائیں گے. یہ وقت آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ہے. ترقی پروموشن کے امکانات بھی واضح بن رہے ہیں، اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو بزنس میں فائدہ، نئے منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں. سرکاری طور پر بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اسکارپیو برج اقرب، اسکارپیو آپ لوگوں کے 9th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ اچھا ہے. آپ کا تعلیم کے حوالے سے بہت اچھا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے ڈیلیز کا شکار رہ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو اپنے بزرگوں، خاص طور پر اپنے والد، اپنے استاد اور اپنے بڑوں سے جو اختلاف ہے وہ پیدا نہیں ہونے دینا. سیکھنے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، تعلیم کے حوالے سے بہتر ہے. البتہ روحانی سفر ہو یا روحانیت میں روحانی کاموں میں جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا الجھنوں کا شکار یا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں. یہاں پر آپ کو اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے. اس وقت میں عاجزی جو ہے وہ بہت بہتر ہے. بڑوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ جذبات میں آ کر آپ کچھ ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو کہ غلط فہمی پیدا کر دیں گے. آپ لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کر بات چیت کرنی ہے اور روحانیت کی طرف یا روحانی کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھنی ہے. سیگیٹیریس برج قوس، سیگیٹیریس آپ لوگوں کے 8th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے. یہاں ذہن میں بہت سارے سوالات آئیں گے. اس ٹائم پر ذہنی طور پر مصروف رہ سکتے ہیں، وہم وسوسے بھی آئیں گے. وراثتی یا مالی امور پر توجہ زیادہ رہے گی. اسپاؤس کے ساتھ بات چیت کرنے میں بڑی احتیاط کیجیے گا. خاندان کے حوالے سے کوئی راز افشاں ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. زیادہ تحقیق یا خاموشی کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے. خاموش رہ کر ہی چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. یہ 17 دن ہے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ گزار لیں، چیزوں کو خاموشی کے ساتھ ہینڈل کریں. خاص طور پر وہ لوگ جن کے سسرالی معاملات، خاص طور پر لیڈیز، اپنے سسرالی معاملات میں بہت احتیاط کریں. بات چیت میں، گفتگو میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہونے دیں، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے مرد حضرات بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں. کیپریکون برج جدی، کیپریکون آپ لوگوں کے 7th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے. یہاں آپ کی میرڈ لائف میں الفاظ کا جادو اثر کرے گا. نرمی اور توازن سے رشتے بہتر رہیں گے. کوئی معاہدے ہو سکتے ہیں، کوئی نئے شراکت داریاں ممکن ہیں، لیکن بحث سے پرہیز کیجیے گا. گفتگو میں بھی تھوڑی احتیاط کرنی ہے. بااعتماد شراکت داریاں ممکن ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں کی ڈیلی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی کی کوئی بات چیت شروع ہو سکتی ہے، یا جن لوگوں کی بات چیت ختم ہو گئی تھی وہ شاید دوبارہ سے نئے سرے سے بات چیت ہو جائے. تو یہ چیزیں سنگل افراد کے لیے بہت زیادہ بہتر رہیں گی. ایکویریس برج دلو، ایکویریس آپ لوگوں کے
6th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے. یہاں پر آپ کے اگر کوئی ریٹن ورک، کوئی ڈاکومنٹیشن کے کام ہیں، کوئی عدالتی کام ہیں، کوئی کورٹ کچہری کے کیسز ہیں، تو اس میں کافی حد تک کامیابی مل سکتی ہے. دماغی طور پر تھوڑا سا آپ کو ڈسپلن میں رہنا ہوگا تو آپ کو فائدہ ملے گا. آپ کی ڈیلی روٹین کے جو ورک ہیں ان میں بھی ڈسپلن لانا ہوگا. البتہ اگر آپ کوئی امتحان میں جا رہے ہیں، کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، تو آپ کو کامیابی ملے گی. یہاں پر آپ کی زبان اور آپ کی قلم جو ہے وہ بہت طاقتور رہنے والی ہے. پلاننگ اور فوکس جو ہے وہ آپ کو کامیابی دلائے گا. قرض کے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. کہیں لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ آپ کو مل جائے گا. آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا ٹائم ہوگا. پائسز برج حوت. پائسز آپ لوگوں کے 5th ہاؤس میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے. یہاں پہ کریٹیو کام کرنے والوں کے لیے تو بہت اچھا ٹائم ہے. البتہ پیار، محبت، رومانٹک لائف جن کی سٹارٹ ہے ان کی تمام توجہ ادھر ہی رہنے والی ہے، لیکن غلط فہمیاں مت پیدا ہونے دیجیے گا. اولاد کے ساتھ معاملات میں بھی بڑی احتیاط کیجیے گا. پیار کے معاملات میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. سمجھداری سے کام لیجیے گا، نرمی تحمل کے ساتھ کام لیجیے گا. صاحب اولاد افراد کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ان پر نظر رکھنی پڑے گی. البتہ جو لوگ کریٹیو کام کرتے ہیں، شوبز سے جڑے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، یا ریٹن ورک کرتے ہیں، یا ڈاکومنٹیشن کا کام کرتے ہیں، بینک سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. البتہ آپ کو لاٹری یا جیک پاٹ سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن رسکی انویسٹمنٹ میں آپ نے حصہ نہیں لینا ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے.